یہ کہانی ہے اندھیر نگری کی، ایک ایسی جگہ کی جو عقل اور لالچ کے بیچ کی جنگ کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ یہ ایک پرانی داستان ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کسی جگہ انصاف اور چیزوں کی قدر کی بنیادیں ہی ہل جائیں تو وہاں ہوتا کیا ہے۔ تو آئیے اس عجیب و غریب دنیا کو مل کر دیکھتے ہیں۔ اس کہانی کے دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہے ایک عقل مند استاد جسے زندگی کے تجربات نے بہت گہری سمجھ بوجھ دی ہے، اور دوسری طرف ہے اس کا نادان شاگرد جسے بس ہر چمکتی چیز سونا ہی لگتی ہے۔ بس سوچ کا یہی فرق ہماری پوری کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اچھا، تو ان کا سفر شروع ہوتا ہے ایک قدرتی آفت سے۔ ایک بہت شدید طوفان ان کے گاؤں کو بالکل تہس نہس کر دیتا ہے اور وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ایک نئی منزل کی تلاش میں نکل پڑیں۔ کئی دنوں کے تھکا دینے والی مسافت کے بعد جب سورج ڈھل رہا تھا، وہ آخر کار ایک شہر کے دروازے پر پہنچے۔ یہ جگہ انہیں ایک نئی شروعات کا موقع لگ رہی تھی، طوفان کی تباہی سے دور ایک پناہ گاہ۔ لیکن یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ تھی اندھیر نگری، ایک ایسی عجیب جگہ جہاں ہر چیز کی قدر ختم ہو چکی تھی کیونکہ ہر شے کی قیمت ایک ہی تھی۔ تو استاد اپنے شاگرد کو کچھ سامان لینے بازار بھیجتا ہے، اور ظاہر ہے پہلی چیز جو اس کی توجہ کھینچتی ہے وہ ہے مٹھائی کی دکان۔ وہ سیدھا وہاں جاتا ہے اور لڈوؤں کا بھاؤ پوچھتا ہے۔ جواب سن کر تو وہ حیران ہی رہ جاتا ہے، ٹکے سیر۔ اتنی کم قیمت سن کر شاگرد کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ چلو کچھ اور بھی پتا کروں۔ وہ آگے بڑھ کر ایک سبزی والے سے آلو کی قیمت پوچھتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید یہاں کچھ فرق ہو، لیکن جواب بالکل وہی تھا، ٹکے سیر۔ یہ اس شہر کا انوکھا قانون تھا، چاہے آپ شاہی مٹھائی لیں یا عام سی سبزی، قیمت ایک ہی رہے گی۔ یہاں چیزوں کی اصل قدر کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ شاگرد خوشی سے پاگل ہوا، اپنے استاد کے پاس بھاگتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے کہ اسے سستی چیزوں کی جنت مل گئی ہے۔ اور بس یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی کا اصل ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ صورتحال ایک ہی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف نظریے۔ جو شاگرد کے لیے ایک سنہری موقع ہے، وہ استاد کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ عقل مند استاد فوراً اس جگہ کے چھپے ہوئے خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ بھئی جہاں قدر و انصاف کا کوئی پیمانہ ہی نہ ہو، وہ جگہ خطرناک ہی ہوگی۔ وہ اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، لیکن لالچ نوجوان کی عقل پر پردہ ڈال چکا تھا۔ تو شاگرد پیٹ بھرنے کی اس آسان زندگی کے لالچ میں اپنے استاد کی نصیحت ٹھکرا دیتا ہے۔ استاد جب دیکھتا ہے کہ یہ نہیں مانے گا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اکیلے ہی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی احمقانہ سلطنت میں رہنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں، خاص طور پر جب وہاں کا انصاف کا نظام بھی اتنا ہی بے تکا ہو۔ اب ذرا یہاں کے انصاف کا کمال دیکھیے۔ ایک آدمی کی جیب کٹتی ہے اور سزا اسی کو سنا دی جاتی ہے، اور جب پھانسی کا پھندا اس کی پتلی گردن میں فٹ نہیں آتا تو بادشاہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ کسی ایسے موٹے شخص کو پکڑ لاؤ جس کی گردن اس پھندے کے لیے بالکل ٹھیک ہو۔ یعنی یہاں انصاف کا تعلق جرم سے نہیں بلکہ ناپ سے تھا۔ اور قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، سستی خوراک اور مٹھائیاں کھا کر موٹا تازہ ہونے والا ہمارا شاگرد ہی اس کام کے لیے سب سے بہترین امیدوار نکلتا ہے۔ اس کی گردن پھندے میں بالکل فٹ تھی، اس کا اپنا لالچ ہی اسے سیدھا پھانسی کے تختے تک لے آیا۔ عین آخری لمحے میں جب شاگرد کو پھانسی دی جانے والی تھی، اس کا عقل مند استاد ایک دم سے واپس آ جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک شاندار منصوبہ ہے۔ وہ اس شہر کی حماقت کو اسی کے خلاف استعمال کر کے اپنے شاگرد کو بچائے گا۔ استاد بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور زور سے چیختا ہے کہ پھانسی کا اصل حقدار وہ ہے۔ یہ غیر متوقع بات سن کر سب حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب تماشا شروع ہوتا ہے۔ استاد اور شاگرد آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں، دونوں ہی پھانسی پر چڑھنے کی ضد کرتے ہیں۔ ان کی یہ لڑائی بیوقوف بادشاہ کے تجسس کو اور زیادہ بھڑکا دیتی ہے۔ آخر کار استاد اپنا آخری پتہ کھیلتا ہے۔ وہ بادشاہ کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ ایک ایسا مبارک دن ہے کہ آج مرنے والا ہر شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ بادشاہ، جو اپنی حماقت اور لالچ میں اندھا تھا، فوراً اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی جنت جانے کا سب سے زیادہ حق تو اسی کا ہے، اور شاگرد کی جگہ
خود پھانسی کے تختے پر چڑھ جاتا ہے۔ اور اس طرح اس بے وقوف بادشاہ کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ استاد اپنی عقل سے نہ صرف اپنے شاگرد کی جان بچاتا ہے بلکہ ظلم اور حماقت کے ایک پورے دور کا خاتمہ بھی کر دیتا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ جس جگہ انصاف اور چیزوں کی حقیقی قدر کی کوئی بنیاد نہ ہو، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ لالچ ہمیشہ حماقت کی طرف لے جاتا ہے، اور عقل مندوں کی نصیحت کو نظر انداز کرنے کا انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ اہم سوال رہ جاتا ہے، کیا آج کی دنیا میں بھی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں قدر اور قیمت کے درمیان فرق مٹ چکا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے گہری سچائیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ یہ بات سوچنے کے قابل ہے۔